अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। The lecture which we are going to deliver today is on Election Act 2017 और आज इसका लेक्चर नंबर 1 डिलीवर किया जाएगा। वैसे तो हमारा सेशन काफ़ी दिनों से जारी है जिसमें हम करंट अफेयर्स आपको कवर करवा रहे थे, लेकिन फिर अचानक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का टेस्ट शेड्यूल हो चुका है जो कि दिसंबर के महीने में कंडक्ट किया जाना है। अब उसके सिलेबस की अगर बात की जाए तो उसके सिलेबस में करंट अफेयर्स भी मौजूद है, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल साइंस, इंग्लिश, जनरल नॉलेज वगैरह। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके स्क्रीनिंग का हिस्सा हैं। जो बच्चे स्क्रीनिंग पास कर जाएंगे उसके बाद उससे ऐसे का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अब इसके सिलेबस में एक बहुत अहम तरीन टॉपिक है, वो है इलेक्शन एक्ट 2017। अब इलेक्शन एक्ट 2017 चूँकि हमारे इस बैच में जितने भी रेगुलर बच्चे मौजूद हैं जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी अप्लाई किया है, तो मेरी कोशिश है कि उनको भी इलेक्शन एक्ट 2017 अच्छे तरीके से आसान अल्फाज में उनको पढ़ाऊं ताकि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर वो इस एक्ट की अच्छी तरह से तैयारी करें और अच्छा परफॉर्म करें असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के टेस्ट में। तो बग़ैर देर किए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस एक्ट के बारे में जानना होगा। तो ये याद रख लीजिए कि आखिरी बार इलेक्शन एक्ट 2017 कब अमेंड हुआ है? जी हाँ, आम इंतखाबात 2024 से पहले। ये 2023 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी। ठीक है, तो इलेक्शन एक्ट 2017 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, या जो बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हैं वो गूगल में जाकर याद रखेगा एज अमेंडेड 2023 वाला ही डाउनलोड करें और उसे पढ़ें, क्योंकि उसमें काफ़ी चेंजेस हुई थी। ठीक है, अब सबसे पहले हम इलेक्शन एक्ट 2017 की जो अहम फीचर्स हैं उसको जान लेते हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन एक्ट 2017 में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? जी हाँ, याद रख लीजिएगा, टोटल चैप्टर्स की तादाद है 15। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्शन एक्ट 2017 में टोटल सेक्शंस कितने हैं? जी हाँ, टोटल सेक्शंस की तादाद है 241। जी हाँ, अब इस 241 सेक्शंस को हम किस तरह से पढ़ें कि एग्ज़ाम वाले दिन सारी चीज़ें हमारे जहन में हों, तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन मैंने कोशिश की है कि ये जो सीरीज़ आपके लिए चलाई जा रही है इलेक्शन एक्ट 2017, ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँ, और जो बच्चे चाहते हैं कि PDF उनको मिल जाए तो ऑब्वियसली इसमें मेहनत लगी है और थोड़े बहुत चार्जेस इसके मैंने रखे हैं। ज़्यादा चार्जेस नहीं रखे, तो थोड़े बहुत चार्जेस लेकर आप इलेक्शन एक्ट 2017 को मुझसे ले सकते हैं। तो टोटल इसमें जो फॉर्म्स हैं उनकी तादाद कितनी है? 4। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए कि इलेक्शन एक्ट 2017 आखिरी मर्तबा कब अमेंड हुआ था? जी हाँ, 2023 में। जो आम इंतखाबात हुए हैं हमारे पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के लिए, वो कब हुए थे? 2024 में। तो 2023 में इलेक्शन एक्ट 2017 में कुछ अमेंडमेंट्स मुतारिफ करवाई गई थी। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि इलेक्शन एक्ट 2017 में टोटल चैप्टर्स की तादाद कितनी है? जी हाँ, टोटल चैप्टर्स की तादाद है 15। टोटल सेक्शंस की तादाद कितनी है? 241। और इसमें जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनकी तादाद कितनी है? वो फॉर्म्स हैं 4, ABCND। हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हम दो अहम तरीन चीज़ों की बात करेंगे। नंबर 1, अब पाकिस्तान भर में जितने भी एक्ट्स मौजूद हैं उसका जो चैप्टर नंबर 1 होता है उसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात की जा रही होती है। अब शॉर्ट टाइटल से क्या मुराद है? शॉर्ट टाइटल से मुराद है कि इस एक्ट का नाम क्या है। ठीक है, अब जिस तरह से हम इलेक्शन एक्ट 2017 पढ़ रहे हैं, तो इस एक्ट का नाम क्या है? शॉर्ट टाइटल क्या है इसका? इलेक्शन एक्ट 2017। एक्सटेंट से क्या मुराद होती है? एक्सटेंट से मुराद होती है कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट आप पढ़ रहे हैं ये लागू कहां कहां पर होगा। अब चूंकि इलेक्शन एक्ट 2017 पूरे पाकिस्तान में लागू है, तो इट एक्सटेंट
to whole Pakistan. اینڈ کمنسمنٹ سے کیا مراد ہے کہ لاگو کب ہوگا. ٹھیک ہے, پھر اسی چیپٹر کے اندر چیپٹر نمبر 1 کے اندر ہم کچھ اہم ترین ڈیفینیشنز کی بات کریں گے. اگر اوریجنل آپ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں الیکشن ایکٹ 2017 کا تو اس میں بہت سی ڈیفینیشنز موجود ہیں, لیکن میں آپ کو چند ایک اہم ترین ڈیفینیشنز پڑھاؤں گا جس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آگے اس سے ریلیٹڈ جو سیکشنز ہوں گے وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں. سیکشن نمبر 1 ہے شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ اینڈ کمنسمنٹ. ٹھیک ہے, تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا آفیشیل نام کیا ہے. جی ہاں, اس ایکٹ کا آفیشیل نام ہے دی الیکشنز ایکٹ 2017. کیا نام ہے؟ دی الیکشنز ایکٹ 2017. ٹھیک ہے, ایکسٹینٹ کی بات کی جا رہی ہے, اپلائز ٹو دا ہول آف پاکستان, یعنی پاکستان کے ہر صوبے میں یہ لاگو ہے. گویا پاکستان میں جہاں کہیں بھی لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوں, پروونشل اسمبلیز کے الیکشنز ہوں, نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں, ہر جگہ پر الیکشن ایکٹ 2017 لاگو ہوگا. پھر کمنسمنٹ کی بات کی جا رہی ہے, comes into force at once for some provisions. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا ہو گیا سیکشن نمبر 1 شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ اینڈ کمنسمنٹ. ٹھیک ہے, باقی کتنے سیکشنز ہمارے رہ گئے؟ جی ہاں, باقی صرف اور صرف ہمارے 240 سیکشنز رہ گئے, بہت کم رہ گئے نا. چلے آگے بڑھتے ہیں. سیکشن نمبر 2. سیکشن نمبر 2 جو کہ چیپٹر نمبر 1 کا ہی پارٹ ہے, یعنی چیپٹر نمبر 1 میں ہمیں 2 سیکشنز دیکھنے کو ملتے ہیں جس کے بارے میں بھی آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ اینڈ کمنسمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں, اور پھر ڈیفینیشنز کی بات کی جا رہی ہے. اب پاکستان بھر میں جتنے بھی ایکٹس آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے تو اس میں شروع میں ہی ڈیفینیشنز موجود ہوتی ہیں. وہ ڈیفینیشنز کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ جب آپ ایکٹ پڑھتے ہیں تو ان ڈیفینیشنز کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کو ان ڈیفینیشنز کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو ایکٹ شاید آپ کو سمجھ نہ آ پائے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی ڈیفینیشن ہمارے سامنے موجود ہے الیکشن کمیشن کی, جسے عام الفاظ میں ای سی پی کہا جاتا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان. دی کانسٹیٹیوشنل باڈی ریسپانسبل فار آرگنائزنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز. یہ اہم ترین باڈی ہے. ٹھیک ہے, جس کے ذمے کیا ہے؟ جی ہاں, پاکستان بھر میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا. اسمبلی سے کیا مراد ہے؟ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی. بیلٹ پیپر سے کیا مراد ہے؟ the paper which a voter used to cast their vote. اب آپ نے اگر کبھی ووٹ کاسٹ کیا ہو تو جب کبھی آپ کے سامنے ایک پیج آتا ہے جس پر ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو سمبل ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے, بیسیکلی وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیلٹ پیپر ہوتا ہے. اس پہ آپ ٹھپا لگاتے ہیں اور پھر اس کو بیلٹ باکس میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کینڈیڈیٹ a person who submits nomination paper for an election. Constituency, a geographic area represented by an elected member. جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ یار آپ کی کانسٹیٹوئنسی سے اس بار کون کھڑا ہوا ہے, تو آپ بتاتے ہیں کہ یار میری کانسٹیٹوئنسی سے اس وقت علی محمد خان مہار صاحب کھڑے ہوئے ہیں, یا میری کانسٹیٹوئنسی سے اس بار خواجہ آصف صاحب کھڑے ہوئے ہیں, یا میری کانسٹیٹوئنسی سے اس بار نواز شریف صاحب کھڑے ہوئے ہیں, یا میری کانسٹیٹوئنسی سے اس بار عمران خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو کانسٹیٹوئنسی بیسیکلی ایک جیوگرافک ایریا ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جہاں سے وہ جو نامینی ہوتا ہے, جو الیکشن لڑتا ہے, وہ کھڑا ہوتا ہے. ڈیلیمیٹیشن, جی ہاں, ری ڈرائنگ کانسٹیٹوئنسی باؤنڈریز بیسڈ آن سینسس ڈیٹا. آپ جانتے ہیں کہ جب کبھی پاکستان میں مردم شماری ہوتی ہے تو مردم شماری کے بعد پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں, پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے اگر آبادی میں اضافہ ہوا ہے کسی بھی کانسٹیٹوئنسی کی تو وہاں پر جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں یا پروونشل اسمبلی کی سیٹس ہیں ان میں واضح طور پر فرق آتا ہے. فار ایگزامپل ہم ایک مثال لے لیتے ہیں کہ کراچی کا جب سینسس ہمارے سامنے اس بار آیا تو ہمیں دیکھنے کو ملا کہ وہاں کی آبادی میں مزید اضافہ ہو گیا, وہاں کی آبادی میں مزید اضافہ ہو گیا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر الٹیمیٹلی وہاں کی جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں یا وہاں کی جو پروونشل اسمبلی کی سیٹس ہیں اسے بھی بڑھانا پڑ گیا. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. الیکٹورل رولز سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں, یہ بہت ہی
اہم ٹرم ہے جس کے بارے میں پورا کا پورا چیپٹر موجود ہے. چیپٹر نمبر 4 الیکٹورل رولز کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے سن لیجئے, جو چیپٹر نمبر 4 ہے وہ الیکٹورل رولز کے حوالے سے ہے. اب اس کو سمجھ لیں, دا آفیشیل ووٹر لسٹ مینٹینڈ بائی دی ای سی پی. اب یہ آفیشیل ووٹر لسٹ کیا ہے؟ جی ہاں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایک کیا ہے, ووٹر لسٹ ہے جس میں میرا نام موجود ہے, برہان اکرم. اب برہان اکرم کے سامنے لکھا ہوگا کہ یہ کس کانسٹیٹوئنسی سے تعلق رکھتا ہے. میں چونکہ ڈسٹرکٹ گھوٹکی سے ہوں تو وہاں پر لکھا ہوگا کہ اس کا تعلق ڈسٹرکٹ گھوٹکی سے. ٹھیک ہے, پھر آگے جو ڈیٹا نادرا ان کو پرووائڈ کرے گا وہ ساری انفارمیشن ان کے پاس موجود ہوگی. یہ کہلاتی ہے جی ہاں الیکٹورل رولز. دی آفیشیل ووٹر لسٹ مینٹینڈ بائی ECB, political party and association registered with the الیکشن کمیشن آف پاکستان. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ایسی باڈی ہے جو پاکستان بھر میں کیا کرواتی ہے, فری اینڈ فیئر الیکشنز کرواتی ہے. اب وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں, جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف, PMLN, پاکستان پیپلز پارٹی, ANP, MQM اور جتنی بھی پارٹی پاکستان میں موجود ہیں جو الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. کہاں پر؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر. پھر ہم آگے بات کرتے ہیں پولنگ اسٹیشن کی. A specific location where voting takes place. یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل, آپ جب ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ پولنگ اسٹیشن جاتے ہیں جہاں پر آپ کا نام موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. پریزائڈنگ آفیسر یا ریٹرننگ آفیسر, officials appointed by the Election Commission of Pakistan to conduct polling and count votes. ٹھیک ہے, پھر ووٹر کون ہوتا ہے؟ a citizen registered on the electoral roll of a constituency. ٹھیک ہے, ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر آپ کا چیپٹر نمبر 1 ختم ہو جاتا ہے اور یہاں سے چیپٹر نمبر 2 شروع ہوتا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان. چیپٹر نمبر 2 میں ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں, ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اب چیپٹر نمبر 2 میں سیکشن نمبر 3 سے لے کر سیکشن نمبر 16 تک ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کر رہے ہوں گے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ چیپٹر نمبر 2 سیکشن نمبر 3 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ جاری رہتا ہے سیکشن نمبر 16 تک. ٹھیک ہے, تو ہم سیکشن نمبر 3 میں بات کریں گے پروسیجر آف دی کمیشن. اب پروسیجر آف دی کمیشن سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں, الیکشن کمیشن آف پاکستان ریگولیٹس اٹس اون پروسیجر, ڈیسیژنز بائی میجورٹی اف ٹائی, فل کمیشن ڈیسائیڈز. ٹھیک ہے, تو سیکشن نمبر 3 میں بات کی جا رہی ہے پروسیجر آف دا کمیشن کے بعد. ٹھیک ہے, کمیشن کا جب لفظ آپ سنتے ہیں تو یاد رکھے گا اس ایکٹ میں اس سے مراد الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. ٹھیک ہے, تو سیکشن نمبر 3 میں بات کی گئی پروسیجر آف دی کمیشن کی. ٹھیک ہے, سیکشن نمبر 4 میں بات کی جا رہی ہے پاورز ٹو ایشو ڈائریکشنز. جی ہاں, کس کے پاس یہ اختیارات ہوں گے کہ وہ ڈائریکشنز ایشو کرے گا؟ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ایشو ڈائریکشنز لائک ہائی کورٹ آرڈرز, انشورس کمپلیٹ جسٹس. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جو پاورز ہوں گے ڈائریکشنز دینے کے, وہ کس سے برابری رکھتے ہوں گے؟ جی ہاں, جس طرح سے ہائی کورٹ ایک ڈیسیجن سناتا ہے اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی وہی آرڈرز موجود ہوں گے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. سیکشن نمبر 5 میں بات کی جا رہی ہے اسسٹنس ٹو دا کمیشن. اسسٹنس ٹو دا کمیشن کی, آل گورنمنٹ اتھارٹیز مسٹ اسسٹ ECP. یعنی پاکستان بھر کے جتنی بھی اتھارٹیز ہیں, چاہے اس میں پولیس ہے, چاہے اس میں فوج ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے, وہ سب کے سب اسسٹ کریں گے کس کو؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. نو پوسٹنگز ٹرانسفرز وداؤٹ ECP اپروول آفٹر الیکشن پروگرام از ایشوڈ. اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بہت ہی اہم سیکشن ہے ہمارے الیکشن ایکٹ 2017 کا. اب جب الیکشنز اناؤنس ہو گئے کہ یہ ہونے ہیں 8 فروری 2024 کو, اب جب یہ اناؤنس ہو چکے تو اس کے بعد یاد رکھے گا کہ نہ کوئی اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے, نہ کوئی ڈپٹی کمشنر کی کہیں پر پوسٹنگ ہو سکتی ہے,
یا کوئی سیکٹری بھی چینج نہیں ہو سکتا انٹل اور انلیس ای سی پی اس کی اپروول نہ دے دے. بات سمجھ آئی؟ دوبارہ سے سن لیں. جب الیکشنز اناؤنس ہو گئے، فار ایگزامپل جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 8 فروری 2024 کو، ٹھیک ہے، اب یہ اناؤنس ہو گئے، شیڈیول ہمارے پاس آ گیا. اس کے بعد کوئی بھی اے سی، ڈی سی، سیکٹری، چیف سیکٹری، ایڈیشنل سیکٹری کسی کی بھی پوسٹنگ نہیں کی جا سکتی جب تک کے لیے آپ ای سی پی سے اپروول نہ لے لیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ آگے بڑھتے ہیں. سیکشن نمبر 6 میں ڈیلیگیشن آف پاورز کی بات کی جا رہی ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ڈیلیگیٹ پاورز کمشنر میں فرام بینچز 2 اور مور ممبرز. پھر سیکشن نمبر 7 کی بات کی جا رہی ہے پاور ٹو ریکویزیشن پراپرٹی. ای سی پی کین ریکویزیشن وہیکلز. اب آپ نے دیکھا ہوگا جب الیکشنز اناؤنس ہو جاتے ہیں، اب obviously جن لوگوں نے، جن اساتذہ نے ڈیوٹی کرنی ہے مختلف پولنگ اسٹیشنز پر جا کر، تو اب یہ پاور ہے کس کی؟ جی ہاں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، کہ وہ ریکویزیشن کر سکتی ہے کسی بھی وہیکل کی، کسی بھی گاڑی کی. ٹھیک ہے، بائی اے کینڈیڈیٹ کمپنسیشن مسٹ بی پیڈ. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھے گا کہ کسی کی بھی جو گاڑی لی جا رہی ہے، سواری لی جا رہی ہے، اس کو کمپنسیشن دی جائے گی. فار ایگزامپل 8 فروری 2024 کو انتخابات ہیں. ٹھیک ہے، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جب کبھی کسی کی گاڑی لے گا تو اس کو کمپنسیشن دے گا. فار ایگزامپل ایک ہائی ایس اس نے لے لی، تو اب یاد رکھے گا اس کو کمپنسیشن ادا کی جائے گی. کس کو؟ جی ہاں، اس ہائی ایس کے مالک کو. ٹھیک ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں. سیکشن نمبر 8 پاور ٹو انشور فیئر الیکشن. ٹھیک ہے، اب یہ بہت اہم ہے. پول وائڈ ایف گیو illegalities women turn out less than 10%. اگر کہیں پر بھی جو آپ کا ٹرن آؤٹ ہے وومن کا لیس دین 10% ہے، تو presumption of restraint fresh poll ordered. یعنی 10% سے کم خواتین نے اگر ووٹ کاسٹ کیا ہے تو یاد رکھے گا الیکشن دوبارہ کرنے کی آرڈر ہو سکتی ہے. کس کی جانب سے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. دوبارہ سے سن لیں، اگر لیس دین 10% وومن نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا اور کہیں پر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لگا کہ یہاں پر زبردستی سے فورسفلی وومن کو روکا گیا ہے ووٹ کاسٹ کرنے سے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان وہاں پر فریش پول آرڈر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. پاور ٹو پنش فار کنٹمپٹ. پاور ٹو پنش فار کنٹمپٹ، یہ سیکشن نمبر 10 کی بات کی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیز ہائی کورٹ لائک کنٹمپٹ پاورز. جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ ای سی پی یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جو آرڈرز ہوں گے وہ کس کے برابری جیسے ہوں گے؟ جی ہاں، ہائی کورٹ کی برابری جیسے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اگر ای سی پی کی اگر کوئی کنٹمپٹ کرے گا تو یہ مانا جائے گا کہ اس نے ہائی کورٹ کی کنٹمپٹ کی. ٹھیک ہے، تو سیکشن نمبر 11 میں بات کی جا رہی ہے ایکسپینڈیچر چارجڈ اپون فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایکسپنسز چارجڈ ٹو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ. کمشنر ہیز فل فائنینشیل پاورز. ٹھیک ہے، تو الیکشن کمیشن کے جو ایکسپنسز ہے چارج بائی دا فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ، تو ہیز فل فائنینشیل پاورز. اب یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو آپ کو ایک ایک لائن کی جو کی پوائنٹ آپ کو دیے جا رہے ہیں فار ایگزامز، تو یاد رکھیے گا اگر آپ اوریجنل ٹیکسٹ کھولیں الیکشن ایکٹ 2017 کا، یہ بڑا ہی لمبا ہے، یعنی ہر ایک سیکشن بہت ڈیٹیل سے وہاں پر آپ کو پڑھایا گیا ہے. لیکن چونکہ اس میں کچھ ٹرمنالوجیز ایسی استعمال ہوئی ہیں جو کہ ایک عام شخص جو کہ لا کی ڈگری سے تعلق نہیں رکھتا تو انہیں وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو میں نے یہاں پر کیا کیا ہے کہ ان ٹرمز کو، ان لیگل ٹرمز کو آسان انگریزی میں اس پی ڈی ایف میں شامل کر لیا ہے، جو کہ آپ کو جب ایک دفعہ پڑھتے چلے جائیں گے آپ کو وہ چیزیں سمجھ آتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو کمپائل کرنے بھی ٹائم لگ رہا ہے. تو ایز آف ٹوڈے میں تقریباً اس کے 3 چیپٹرز ہی تیار کر پایا ہوں.
تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے کوشش ہوگی کہ ود ان 4 to 5 days میں پورا کا پورا ایکٹ مکمل کروا دوں، لیکن وعدہ پھر بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. سیکشن نمبر 12 میں بات کی جا رہی ہے ٹریننگ اینڈ پبلک اویئرنیس کی. ECP conducts training and awareness campaigns, promotes women, minorities, disabled, transgender participation. ٹھیک ہے، تو ٹریننگز اور پبلک اویئرنیس کے لیے ECP کیا کرے گا؟ جی ہاں، کچھ پروگرامز متعارف کروائے گا یا کچھ اس طرح کی ٹریننگز متعارف کروائے گا جس میں وومنز کو، مائنورٹیز کو، ڈسیبلڈ لوگوں کو، ٹرانسجینڈرز کو پارٹیسپیشن کے حوالے سے قائل کیا جا سکے. سیکشن نمبر 13 میں ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم. ٹھیک ہے، تو RMS established, PO takes snapshot یہاں پر. ٹھیک ہے، یاد رکھے گا and send results to RO returning office. RO stands for returning officer, must share provisional result by 2 AM, final by 10 AM. ٹھیک ہے، رات کو 2 بجے وہ پروویژنل ریزلٹس ہم سے شیئر کرے گا اور صبح 10 بجے وہ فائنل ریزلٹس شیئر کرے گا اس پولنگ اسٹیشن کے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ایکشن پلان سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، یہ بات کی جا رہی ہے سیکشن نمبر 14 کے اندر. ECP prepares action plan 4 months before general elections. For example, عام انتخابات شیڈیولڈ ہیں اپریل کے مہینے میں، تو ایکشن پلان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تیار رکھنا ہے 4 ماہ پہلے. کورز ڈیلیمیٹیشن، رولز، سٹاف، پرنٹنگ، سیکورٹی اینڈ RMS. ٹھیک، کمپلینٹس کے حوالے سے سیکشن نمبر 15 ہے. Complaints within 7 days, ECP decide within 30 days, aims to decide before polling day. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. سیکشن نمبر 16 میں بات کی جا رہی ہے اینول رپورٹ کی. تو ECP publishes annual report within 90 days, government laid before assemblies within 60 days. آگے بڑھتے ہیں. یہاں سے ہمارا جو چیپٹر نمبر 3 ہے وہ شروع ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھے گا کہ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے چیپٹر نمبر 3 سے بھی کہ بتائیں ECP ایکٹ 2017 کے چیپٹر نمبر 3 میں کس حوالے سے بات کی گئی ہے. جی ہاں، الیکشن کمیشن ایکٹ 2017، اس میں چیپٹر نمبر 3 میں بات کی جا رہی ہے ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز کے بارے میں. ٹھیک ہے، بہت ہی اہم ٹاپک ہے، بہت ہی اہم چیپٹر ہے. یہاں سے بہت سے سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. تو ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسی سے کیا مراد ہے؟ ہم اس کو ایز اے براڈر ٹرم سمجھ لیتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز کیا ہے. ٹھیک ہے، کیریڈ آؤٹ بائی دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. ٹھیک ہے، جو ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز ہے اس کو کیری آؤٹ کون کرتا ہے؟ جی ہاں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے. ڈیلیمیٹیشن اپلائز ٹو نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلی. یہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے یہ یاد رکھیے گا نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز میں کیا ہوتی ہے؟ جی ہاں، اپلائی ہوتی ہے. بیسڈ آن لیٹسٹ ڈیٹا پبلشڈ بائی دا بیورو آف اسٹیٹسٹکس. جی ہاں، جو بھی ریسنٹ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوگا. ریسنٹ ڈیٹا سے کیا مراد ہے کہ فار ایگزامپل ہماری جو لاسٹ مردم شماری ہے، سینسس ہوا ہے، وہ 2017 پہ ہوا ہے. تو 2017 کی بیس پر لیٹسٹ ڈیٹا پر یہ ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز ہوگی. انشورز کانسٹیٹوئنسیز ہیو ایکول پاپولیشن ایز فار ایز پاسبل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بار آپ کو کراچی سے MQM یہ اپنی وہ رائے رکھتے ہیں کہ کراچی کی آبادی بہت زیادہ ہے اور کراچی کو جو ہے وہ مزید سیٹس نہیں دی جا رہی. ٹھیک ہے، کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے. اور سم ٹائمز وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ جو سینسس ہوا تھا 2017 میں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوا تھا؟ جی ہاں، اس میں یہ ہوا تھا کہ کراچی کی آبادی کو کم دکھایا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا اعتراض ہے اور اکثر وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں. جیوگرافک فیچرز کنسیڈرڈ. اب ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز میں ہم جیوگرافک فیچرز کو کنسیڈر کرتے ہیں. ڈیلیمیٹیشن بٹوین سکسیسو سینسسز. ٹھیک ہے، ایڈریسز کمپلینٹس پبلکلی اینڈ ڈیسیژن سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو. تو ہم ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز میں ان چیزوں کے بارے میں
बात करेंगे। अब यहां पर याद रखेगा जो चैप्टर नंबर 3 है वो शुरू होता है सेक्शन नंबर 17 से और ये जारी रहेगा सेक्शन नंबर 22 तक। ठीक है, सेक्शन नंबर 17 में हम बात कर रहे हैं कमीशन टू डीलिमिट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ईसीपी शैल डीलिमिट कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर। अब ईसीपी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डीलिमिट करेगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को किसके लिए? जी हां, नेशनल असेंबली के लिए, प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए, लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, और वो फॉलो करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को, इलेक्शन एक्ट 2017 को, रूल्स को और लोकल गवर्नमेंट लॉज को क्या करेगा? जी हां, फॉलो करेगा जब भी वो डीलिमिट कर रहा होगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। ठीक है, तो इस सेक्शन नंबर 17 में बात की जा रही है कमीशन टू डीलिमिट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 18 की जानिब, सीट्स इन नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। जी हां, सेक्शन नंबर 18 का नाम है सीट्स इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। तो सीट्स एलोकेटेड एज पर आर्टिकल 51। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 51 जब आप देखेंगे तो उसके मुताबिक क्या होंगी? सीट्स एलोकेट की जाएंगी। आर्टिकल 106 प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है, एंड इंक्लूड्स व्हाट? जनरल सीट्स, वुमेन सीट्स, नॉन मुस्लिम सीट्स। ठीक है, इस्लामाबाद एंड प्रोविंशियल गेट सीट्स एज पर आर्टिकल 15(1). अब जो इस्लामाबाद को और प्रोविंशियल असेंबलीज को जो सीट्स दी जाएंगी वो एज पर आर्टिकल 51 दी जाएंगी। ठीक है, होपफुली ये सेक्शन नंबर 18 भी आपको समझ आ गया होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, सेक्शन नंबर 18 है सीट्स इन नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, जिसमें जनरल सीट्स, वुमेन सीट्स और नॉन मुस्लिम सीट्स की बात की जा रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद और प्रोविंशियल की जो सीट्स हैं वो एज पर आर्टिकल 51 ही दी जाएंगी। फिर आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 19 की जानिब। अब सेक्शन नंबर 19 है डीलिमिटेशन डिटेल्स। डीलिमिटेशन डिटेल्स, तो प्रोविंसेस डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इक्वल टू जनरल सीट्स। ठीक है, फिर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी आल्सो डिलिमिटेड बेस्ड ऑन जनरल सीट्स, वुमेन सीट्स इन नेशनल असेंबली ईच प्रोविंस इज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, and non-Muslim seats in National Assembly whole country is one constituency. So provincial assembly delimitations done as per article 106. ठीक है, तो इसका जो आर्टिकल यानी सेक्शन नंबर 106 होगा किसका? जी हां, इलेक्शन एक्ट 2017, तो वो एज पर आर्टिकल 106 से ही प्रोविंशियल असेंबलीज की डिलिमिटेशन होंगी। ठीक है, अब आप इसको आर्टिकल भी कह सकते हैं, आप इसको सेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि कहीं पर मैं सेक्शन नंबर 19 का इस्तेमाल कर रहा हूं, कहीं पर आर्टिकल 106 का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो याद रखिएगा प्रोविंशियल असेंबली डिलिमिटेशन डन एज पर सेक्शन नंबर 106, यहां पर आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। ये बात बेसिकली की जा रही है सेक्शन नंबर 106 ऑफ इलेक्शंस एक्ट 2017 की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 20 प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन, ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत अहम तरीन सेक्शन है, यहां से सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज शुड हैव नियरली द सेम पॉपुलेशन। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो दे शुड हैव नियरली द सेम पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल NA201 यानी नेशनल असेंबली का जो हल्का है 201, इसकी आबादी और नेशनल असेंबली का जो हल्का है 204, इसकी आबादी नियरली क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, इफ अ डिस्ट्रिक्ट हैज 1 मिलियन पीपल एंड 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी एक अगर डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, उसकी आबादी कितनी है? 10 लाख है और उसकी 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यानी एक जिले की 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। फॉर एग्जाम्पल दोबारा से सुन लें, गुजरांवाला एक डिस्ट्रिक्ट है, इसकी आबादी
ہم یہاں پر سپوز کر لیتے ہیں کہ 10 لاکھ ہے, ٹھیک ہے, اور گجرانوالہ ڈسٹرکٹ کی کتنی کانسٹیٹوئنسیز ہیں؟ 4 کانسٹیٹوئنسیز ہیں, تو ہر کانسٹیٹوئنسی میں 2.5 لاکھ لوگ ہونے چاہیے. تو اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ all constituencies should have nearly the same population. ٹھیک ہے, پھر آگے بڑھتے ہیں geographically compact areas. geographically compact areas اس سے کیا مراد ہے کہ constituency must be one connected area, not scattered pieces. constituency must be one connected area, not scattered pieces. A faraway village cannot be added to a town in another district. ٹھیک ہے, پھر فزیکل فیچرز کی بات کریں تو فزیکل فیچرز کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نیچرل باؤنڈریز must be considered mountains, rivers, canals. If a big river divides two areas, اگر ایک کوئی بڑا دریا ہے جو کہ کیا کر رہا ہے, 2 ایریاز کو ڈیوائڈ کر رہا ہے, they may not be placed in the same constituency. تو ان کو آپ سیم کانسٹیٹوئنسی میں نہیں ڈال سکتے, ان دونوں کی کانسٹیٹوئنسیز کیا ہوں گی؟ چینج ہوں گی. ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز کی بات کی جا رہی ہے تو ڈسٹرکٹ تحصیل باؤنڈریز شوڈ بی ریسپیکٹڈ ایز مچ ایز پاسبل. یعنی ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی جو باؤنڈریز ہوں گی ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے, ریسپیکٹ دینی ہے ایز مچ ایز پاسبل. ٹھیک ہے, تحصیل شوڈ ناٹ بی اسپلٹ انٹو 2 کانسٹیٹوئنسیز. ایک تحصیل ہے اس کو آپ 2 کانسٹیٹوئنسیز میں کیا نہیں کر سکتے؟ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. دوبارہ سے سن لیں, جو تحصیل ہوگی نا اس کو آپ 2 کانسٹیٹوئنسیز میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وداؤٹ اے اسٹرانگ ریزن, انٹل اور انلیس آپ کے پاس کوئی ریزن موجود ہو, آپ کہیں کہ نہیں جی یہ تو ضروری ہے کہ اس تحصیل کو 2 کانسٹیٹوئنسیز میں ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, کوئی اسٹرانگ ریزن ہوگا, ادر دین دیٹ آپ تحصیل کو یعنی 2 ڈفرنٹ کانسٹیٹوئنسیز میں آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. آگے بڑھتے ہیں, کمیونیکیشن فیسلٹیز کی بات کی جا رہی ہے. ایکسیسیبلٹی اینڈ روڈ should make voting easier. If 2 areas are linked by a long or difficult route, they should not be in one constituency. یعنی 2 ایریاز ہیں جو کہ لنکڈ ہیں, ٹھیک ہے, اور یا ان کا جو روٹ ہے وہ بڑا مشکل ہے, تو ان کو آپ ایک کانسٹیٹوئنسی میں نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, پبلک کنوینئنس کی بات کی جا رہی ہے. ڈیلیمیٹیشن شوڈ میک اٹ ایزی فار پیپل ٹو ریچ پولنگ اسٹیشنز. اب یہ جو ڈیلیمیٹیشنز ہیں یہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے, یہ اس وجہ سے بھی کی جاتی ہیں کہ جو لوگ ہیں, جو ووٹرز ہیں, وہ آسانی سے کیا ہو سکے, جی ہاں, اپنے ریسپیکٹیو پولنگ اسٹیشنز تک پہنچ سکے. تو کانسٹیٹوئنسیز شوڈ ناٹ فورس ووٹرز ٹو ٹریول 30 to 40 کلومیٹرز. ٹھیک ہے, تو ای سی پی یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی کانسٹیٹوئنسی ہے, فار ایگزامپل میری کانسٹیٹوئنسی 201 ہے, ٹھیک ہے, میری کانسٹیٹوئنسی کیا ہے؟ 201 ہے, ٹھیک ہے, اور اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کوشش ہوگی کہ جو میرا پرماننٹ ایڈریس ہے یا ریزیڈینشل ایڈریس ہے وہ میری کانسٹیٹوئنسی سے 30 سے 40 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیلیمیٹیشن کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ووٹر آسانی سے پولنگ اسٹیشن پہنچ سکے. ٹھیک ہے, 10% پاپولیشن ویریشن رول. یہ کیا رول ہے؟ پاپولیشن ڈفرنس بٹوین constituencies must not exceed 10%. If one constituency has 2,50,000 people, another should not exceed 2,75,000. تو 10% کا یہاں پر جو ایک ویریشن رول ہے کہ وہ دیا گیا ہے کہ اگر 10% آپ زیادہ دوسری کانسٹیٹوئنسی میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. یعنی ایک کانسٹیٹوئنسی میں اگر 2,50,000 لوگ موجود ہیں تو آپ جو دوسری کانسٹیٹوئنسی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں زیادہ سے زیادہ آپ 2,75,000 لوگ ڈال سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. سیکشن نمبر 21 آف چیپٹر 3 آف الیکشن ایکٹ 2017, رپورٹس آف دا کمیشن اینڈ لسٹ آف کانسٹیٹوئنسیز. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں بڑی ڈیٹیلز ہیں, اس میں شامل ہیں. کیونکہ اب چیپٹر نمبر 4 جو ہم پڑھیں گے اس میں بھی اسی طرح سے ٹیبلز میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائے. اگر اوریجنل ٹیکسٹ آپ اس میں پڑھیں گے
تو اس میں آپ کو سمجھ ہی نہیں لگنی, کیونکہ وہ بہت بڑے اس کے پیراگرافس ہیں اور کافی چیزیں کیونکہ لیگل ٹرمز استعمال ہوتی ہیں, وہ ایک عام شخص کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو سیکشن نمبر 21 رپورٹس آف کمیشن اینڈ لسٹ آف کانسٹیٹوئنسیز کی بات کی جا رہی ہے. تو سیکشن نمبر 21 کا سب سیکشن 21 ہے جی ہاں رپورٹ اینڈ لسٹ. ای سی پی یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان may receive objections, hold inquiries, summon witnesses and record evidence. It will prepare and publish a preliminary report and preliminary list of constituencies showing areas including each constituency. ٹھیک ہے. پھر سب سیکشن 21(2) کیا کہتا ہے, پبلک آبجیکشنز انوائٹڈ, یعنی اگر پبلک کو کوئی آبجیکشن ہے تو وہ ضرور اس پر انگلی اٹھا سکتے ہیں. آفٹر پبلشنگ دا پریلیمنری رپورٹ ای سی پی ول انوائٹ ریپرزینٹیشن objections, suggestions within 30 days from the publication date. یعنی جو رپورٹ پبلش کی ہے ای سی پی نے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, تو پبلک آبجیکشنز کے لیے کتنے دن رکھے گئے ہیں, جی ہاں 30 دن کے اندر اندر جو جنرل پبلک ہے وہ اس رپورٹ کو آبجیکٹ کر سکتی ہے, سجیشنز اس میں دے سکتی ہے اپنے. ٹھیک ہے. اور اسی سیکشن کا سب سیکشن 3 کیا کہتا ہے, who can object, کون آبجیکٹ کر سکتا ہے. any voter of the concerned constituency may file an objection within 30 days regarding the proposed delimitation. ٹھیک ہے. پھر اسی سیکشن کا آپ دیکھیں تو سب سیکشن 4 کیا کہتا ہے, جی ہاں فائنل رپورٹ اینڈ فائنل لسٹ. ای سی پی ول ہیئر اینڈ کنسیڈر objections, make necessary amendments and then publish the final report and final list of constituencies in the official gazette and on the ECP website within 30 days after the last objection date. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ہمارا سیکشن نمبر 21. اسی طرح سے ہم مزید آگے بڑھیں تو یہاں پر یہ ہمارا سیکشن نمبر 22 ہے, پاور آف کمیشن ٹو میک امینڈمنٹ, الٹریشن اور موڈیفکیشن ان دا فائنل لسٹ آف کانسٹیٹوئنسیز. اس کو بھی ہم تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں. تو سیکشن نمبر 22(1) کیا کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ای سی پی پاور ٹو چینج فائنل کانسٹیٹوئنسیز. ای سی پی may at any time but at least 4 months before the announcement of the election program make amendments. یعنی 4 ماہ پہلے, یعنی جنرل الیکشن اگر اپریل میں ہے تو آپ نے جنوری میں یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ امینڈمنٹس کر سکتی ہے, الٹریشن کر سکتی ہے, modification کر سکتی ہے in the final list of constituencies or the areas included in any constituency. These changes can be made on its own motion but reason must be recorded in writing. یعنی reasons آپ نے ضرور دینے ہیں کہ ہم یہ amendments کیوں کر رہے ہیں, یہ changes کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. سیکشن نمبر 22(2) میں بات کی جا رہی ہے publication and public input کی. ECP must publish the proposed changes along with the justifications in the official gazette and on its website. ECP must then invite people, objections, hear representation and only afterward make a final decision. یعنی ECP نے کیا کرنا ہے, جو proposed changes ہیں اس کے بعد official gazette میں اس کو شائع کرنا ہے, ویب سائٹ پر لگانا ہے, اور ECP نے must invite public objections, hear representation, یعنی اگر لوگوں کے پھر بھی کوئی اعتراضات ہیں اس کو سننا ہے, ان کی representations کو سننا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر وہ فائنل لسٹ یعنی فائنل ڈیسیجن وہ ای سی پی لے گا. اب یہاں پر ہمارا چیپٹر نمبر 4 جو کہ بہت ہی لینتھی چیپٹر ہے لیکن obviously ہم نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آج ہی اس کو مزید ہم آگے لے کر چلیں. تو چیپٹر نمبر 4 میں ہم بات کر رہے ہیں الیکٹورل رولز کی. بہت ہی اہم چیپٹر ہے ایز فار ایز یور ٹیسٹ از کنسرنڈ. اسسٹنٹ الیکشن کمشنر کے ٹیسٹ میں پرٹیکولر اس چیپٹر سے بہت سے سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو الیکٹورل رولز کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الیکٹورل رول کیا ہوتا ہے. جیسا کہ میں آپ کو چیپٹر نمبر 1 کی ڈیفینیشنز میں اس کی ڈیفینیشن پڑھا چکا ہوں. ایزی ڈیفینیشن اگین ذہن میں بٹھا لیں.
a record of all people who have the right to vote in an election. A record of all people who have the right to vote in an election. ठीक है, यानी हर वो शख्स जिसको ये राइट है कि वो वोट कास्ट कर सके, यानी हर 18 साल का बच्चा पाकिस्तान में क्या है, जी हां, वो एलिजिबल है, वो जाकर वोट कास्ट कर सकता है. तो पर्पस क्या है इलेक्टोरल रोल का? टू इंश्योर एलिजिबल वोटर्स कैन वोट, टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड डुप्लीकेट वोट्स, जो कि पाकिस्तान में हर जनरल इलेक्शंस में यही होता है कि एक जो वोटर होता है वो 4 जगह रजिस्टर्ड होता है और 4 जगह उसकी मोहरें लग रही होती हैं, तभी तो हम कहते हैं धांधली होती है. ठीक है, तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद इन चीजों में मुलव्वस होता है. जब वो इलेक्टोरल रोल बना रहा है, ठीक है, तो वो इस बात का तो ध्यान रखे ना कि जो शख्स इस इलेक्टोरल लिस्ट में मौजूद है, मेक इट श्योर कि उसकी जो वोट है वो एक ही जगह पर हो. ठीक है, टू हेल्प ईसीपी ऑर्गेनाइज पोलिंग स्टेशंस एंड बैलेट पेपर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रिपेयर्स इट. हाउ ऑफन इज इट अपडेटेड? ये किस तरह से और कब कब अपडेट होती है? रिवाइज पीरियोडिकली, करेक्टेड फॉर मिस्टेक्स, amended when voters shift areas. For example, मेरा इलाका सिंध है, तो अब मैं चूंकि इस्लामाबाद होता हूं, अब चूंकि मैं इस्लामाबाद आ गया, अब मेरा अपने आबाई गांव जाना नहीं होता, तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब मेरे जो चेंजेस हैं वो करेगा कि मेरा जो वोट है वो अब इस्लामाबाद में उसको रजिस्टर करेगा. ऑब्वियसली उसके लिए मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, वरना मेरा जिस तरह से अब पिछले जो इलेक्शंस हुए हमारे सन 2024 में, उसमें मेरा जो वोट था वो सिंध में ही था, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ इस्लामाबाद से सिंध कैसे जा सकता हूँ 8-10 हज़ार का खर्चा करके. लेकिन ऑब्वियसली अब मैंने ये सोचा क्योंकि मेरा जाना बहुत कम होता है, तो अब मैं अपना जो वोट है उसको ट्रांसफर करवाऊं इस्लामाबाद. ठीक है, तो ये होता है बेसिकली इलेक्टोरल रोल, जो कि कौन प्रिपेयर करता है? जी हां, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसे प्रिपेयर करता है. सेक्शन नंबर 23, प्रिपरेशन एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स. तो बात की जा रही है सेक्शन नंबर 23(1) में preparation and revision of electoral rolls. The Election Commission of Pakistan is responsible for preparing electoral rolls for National Assembly, Provincial Assembly and the local government. The ECP must also periodically revise these rolls in the manner prescribed by rules. तो याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ही ये जिम्मेदारी है कि वो इसे periodically रिवाइज करे. ठीक है, जो कि किस तरह से रिवाइज करना है, जो कि रूल्स में जिस तरह से बताया गया है. ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? रिस्पॉन्सिबल फॉर preparing electoral rolls for National Assembly and Provincial Assembly and the local government votes. ठीक है, फिर सेक्शन नंबर 23(2) में क्या बात की जा रही है? कंप्यूटराइजेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स. जी हां, कंप्यूटराइजेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की जब बात की जा रही है तो ECP will make arrangements for computerize the electoral rolls. Any print point generated from the official computerized database maintained by the ECP will be treated as an official electoral under the law. आगे बढ़ते हैं. सेक्शन नंबर 24 में बात की जा रही है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स. जी हां, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की बात की जा रही है. तो याद रखिएगा, सबसे पहले यह समझना होगा कि ये अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की क्यों की जाती है. तो अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट्स, ECP शैल अपॉइंट अ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर. नोट कर लीजिएगा, सवाल पूछा जा सकता है. सेक्शन नंबर 24 में बात की जा रही है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की. तो ECP विल अपॉइंट अ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर ईच इलेक्टोरल एरिया और ग्रुप ऑफ एरियाज. द ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रिपरेशन, रिवीजन, करेक्शन एंड अमेंडमेंट्स ऑफ इलेक्टोरल रोल्स. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? जी हां, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये कि वो क्या करेगा? द ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन, रिवीजन, करेक्शन एंड अमेंडमेंट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स. ठीक है, ECP may appoint assistant registration officers as needed to support this work.
ٹھیک ہے, بہت ہی آسان الفاظ میں نے آپ کو رجسٹریشن آفیسر کی جاب ڈسکرپشن کے بارے میں بتا دیا ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہوگی. آگے بڑھتے ہیں, سیکشن نمبر 24(2)(a) کیا کہتا ہے؟ جی ہاں, رول آف اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسر کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کا رول کیا ہوگا. With Election Commission of Pakistan's permission, an assistant registration officer may perform all functions of registration officer but under the control of registration officer. اب یہاں پر اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسر کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کی جو ریسپانسبلٹیز ہیں, جے ڈیز ہیں, وہ کیا ہوں گی. جی ہاں, وہی بتایا جا رہا ہے کہ جو اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسر ہوگا وہ سارے فنکشنز کو پرفارم کرے گا جو کہ ایک رجسٹریشن آفیسر پرفارم کرتا ہے. لیکن آگے یہ بھی بتا دیا ہے کہ بٹ اونلی انڈر دا کنٹرول آف رجسٹریشن آفیسر, یعنی جو رجسٹریشن آفیسر اسے کہے گا وہی اس نے کرنا ہے, اسی کے کنٹرول, اسی کے انڈر اس نے کام کرنا ہے. سیکشن نمبر 24(2)(b) میں بات کی جا رہی ہے پاور آف دی رجسٹریشن آفیسر. اب یہاں پر رجسٹریشن آفیسر کی پاورز کی بات کی جا رہی ہے. رجسٹریشن آفیسر may require any official to assist in carrying out his duties related to electoral rules. آگے بڑھتے ہیں, سیکشن نمبر 25 ہے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی ٹو ٹرانسمٹ ڈیٹا. اب یہ بات آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے, جب میں بات کرتا ہوں نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی کی تو یاد رکھے گا بات کی جا رہی ہے کس کی؟ جی ہاں, نادرا کی. نادرا وہ ادارہ جو کہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ شناختی کارڈ بنا کے دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی ٹو ٹرانسمٹ ڈیٹا. جی ہاں, سیکشن نمبر 25(1) میں بات کی جا رہی ہے نادرا سینڈز نیو CNIC ڈیٹا ٹو ECP. اب جتنے بھی نئے شناختی کارڈ بنیں گے, فار ایگزامپل ابھی ایک بچہ 18 سال کا ہوا ہے اور وہ گیا ہے نادرا اور اپنا اس نے شناختی کارڈ بنوایا ہے, تو نادرا کے پاس obviously سارا ڈیٹا موجود ہوگا, تو وہ ڈیٹا کس کو بھیجے گا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجے گا. نادرا مسٹ ٹرانسمٹ ڈیٹا فار fresh CNIC it issues to ECP. The voter is registered in the electoral roll of the area matching the permanent temporary address chosen by the applicant on the CNIC form. ٹھیک ہے, پھر 25(2) میں کیا بات کی جا رہی ہے کہ نادرا سینڈز اپڈیٹس اینڈ کریکشنز. فار ایگزامپل ہم نے دیکھا ہوگا جب کبھی ہمارے شناختی کارڈ میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی کریکشنز ہم جب کرواتے ہیں, تو جب ہم نادرا سے کریکشن کروائیں گے, یاد رکھے گا چاہے وہ ہمارا پرماننٹ ایڈریس ہم چینج کروا رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنا جو موجودہ پتہ چینج کروا رہے ہوتے ہیں, تو جتنی بھی چینجز, جتنی بھی موڈیفکیشنز نادرا ہمارے CNIC میں کرے گا تو وہ سارا کا سارا ڈیٹا ٹرانسمٹ کرے گا کس کو؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. تو نادرا مسٹ سینڈ ECP ڈیٹیلز آف کینسلڈ CNICs, modified CNICs, deceased persons and any additional information ECP requires for updating electoral rolls. اب electoral rolls کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا, تو electoral rolls تبھی آپ صحیح طریقے سے بنا سکتے ہیں نا جب نادرا آپ کو صحیح سے ڈیٹا پرووائڈ کرے گا. ٹھیک ہے, تو ہم آگے بڑھتے ہیں سیکشن نمبر 25(3). سیکشن نمبر 25(3) میں کیا بات کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فارورڈز ڈیٹا ٹو رجسٹریشن آفیسرز. تو ECP sends this NADRA data to the registration officer who then enrolls the new voter or makes correction in the electoral rolls according to prescribed procedures. So fresh CNIC means any card not yet included in the electoral roll database for any reason. پھر سیکشن نمبر 25(4) میں کیا بات کی جا رہی ہے؟ نادرا مسٹ پرووائڈ انفارمیشن وین ریکویسٹڈ. تو نادرا کو انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے کس کو؟ ECP کو, جب کبھی وہ ریکویسٹ کرے نادرا سے. تو ڈسپائٹ نادراز کانفیڈینشیلٹی رولز, اب نادرا یہ کچھ کانفیڈینشیلٹی رولز ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو اس کی ایک مثال یہ دوں گا کہ جب کبھی آپ جاتے ہیں شناختی کارڈ بنوانے, ٹھیک ہے, آپ کا شناختی کارڈ ہے تو آپ نے بننا دے دیا, ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کیا کہ وہ جو ٹوکن نمبر آپ کو دیا نادرا نے کہ 25 دن بعد, 20 دن بعد, 7 دن بعد آپ اپنا شناختی کارڈ لے جائیے گا, تو جب کبھی آپ وہ ٹوکن اپنے کزن کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 7 دن بعد یا 21 دن بعد یا 22 دن بعد میرا شناختی کارڈ نادرا سے جا کر لے آنا, تو جب آپ کہتے ہیں کہ جی شناختی کارڈ دے دو فلاں بندے گا, تو نادرا نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ نادرا کے کچھ کانفیڈینشیلٹی رولز ہیں.
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آپ کو وہ انفارمیشن پرووائڈ نہیں کرتا یا وہ کوئی چیز آپ کو نہیں دیتا. تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ نادرا کو انفارمیشن دینی ہے ای سی پی کو, بے شک ان کے کانفیڈینشیلٹی رولز کچھ بھی کہتے ہوں. It must give registration officers any necessary information including extracts from CNIC application forms when requested for electoral roll purposes. یعنی electoral roll purposes کے لیے ای سی پی جب بھی کہے گا نادرا کو کہ آپ ہمیں یہ انفارمیشن دیں تو نادرا کو وہ انفارمیشن دینی ہی دینی ہے. آگے بڑھتے ہیں تو اس کو ایک آسان سے پکچر میں میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. تو جب آپ کو یہ انشاءاللہ پی ڈی ایف دیے جائے گا, جب میں انشاءاللہ اس کو پورا کر لوں گا اس ایکٹ 2017 کو, تو انشاءاللہ اس میں بہت اچھے انداز سے آپ اس کو مزید دہرا سکیں گے, ریوائز کر سکیں گے, تو یہ چیزیں لمبے عرصے تک آپ کو انشاءاللہ یاد رہیں گی. تو نادرا سینڈز نیو CNIC ڈیٹا ٹو ای سی پی, نادرا سینڈز updates and corrections, ECP forwards data to registration officer, NADRA must provide information when requested. آگے بڑھتے ہیں. سیکشن نمبر 26 ہے preparation of preliminary electoral rolls. سیکشن نمبر 26(1) کیا کہتا ہے؟ preparation of preliminary electoral rolls. The registration officer under the supervision and control of ECP prepares the preliminary electoral rolls. Every person entitled to be a voter in the electoral area must be included. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سیکشن نمبر 26(2)(a) کیا کہتا ہے؟ وہ بات کرتا ہے citizens of پاکستان کے بارے میں. only پاکستانی citizens are eligible to enrolled as voters. یعنی صرف اور صرف پاکستانی جو citizens ہیں وہی eligible ہوں گے کس کے لیے؟ جی ہاں, ایز اے ووٹر کے لیے, وہی ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. سیکشن نمبر 26(2)(b) کیا کہتا ہے؟ جی ہاں, منیمم ایج ریکوائرمنٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں اور یہ بہت ہی ہر ایک بچہ جانتا ہے کہ جب تک آپ 18 سال کے نہیں ہوتے تو آپ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے. تو سیکشن نمبر 26(2)(c) کیا بات کر رہا ہے؟ جی ہاں, possesses CNIC even expired. اگر آپ کے پاس جو CNIC ہے وہ ایکسپائرڈ ہو گیا, ٹھیک ہے, الیکشن ڈے پہ آپ گئے یار, آپ نے دیکھا یہ, آپ نے اپنا شناختی کارڈ نکالا اور دیکھا یار یہ تو ایکسپائرڈ ہو گیا, تو یاد رکھیے گا must have a CNIC issued by NADRA any time before the last date for claims objections expired. CNIC is still valid for voter registration and voting. آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ جب جنرل الیکشنز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا CNIC کیا ہو گیا؟ ایکسپائرڈ ہو گیا, تب بھی جا کر آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں, آپ کو ووٹ کاسٹ کرنے دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایون یور CNIC is expired تو آپ جا کر ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. تو سیکشن نمبر 26(2)(d) کیا کہتا ہے؟ ساؤنڈ مائنڈ کنڈیشن. ٹھیک ہے, ساؤنڈ مائنڈ کنڈیشن سے کیا مراد ہے؟ must not be declared of unsound mind by a competent court. یعنی ووٹ دینے کے لیے آپ کا ذہنی توازن ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سیکشن نمبر 26(2)(e) کیا کہتا ہے؟ ریزیڈنٹ آف دی الیکٹورل ایریا must be a resident or deemed resident under section 27 of the constituency. پھر ایکسپلینیشن کی بات کی جا رہی ہے. CNIC ویلیڈیٹی کی جب بات کی جاتی ہے, a CNIC remains valid for the purpose of voter registration and casting a vote even after expiry. یعنی اگر آپ کا CNIC ایکسپائرڈ بھی ہو چکا ہے تب بھی جا کر آپ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے ووٹ ضرور کاسٹ کرنا ہے, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے سیکشن نمبر 26 میں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے ایک آسان سا آرٹ ورک بنا دیا ہے جس کو دیکھتے ہوئے آپ یہ چیزیں مزید آسان الفاظ سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ووٹ دینے کے لیے آپ شہری ہونے چاہیے پاکستان کے, آپ کی عمر کم از کم 18 سال ہونی چاہیے, آپ کے پاس CNIC ہونا چاہیے چاہے وہ ایکسپائرڈ ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ یہاں پر یاد رکھیے کہ ناٹ آف ان ساؤنڈ مائنڈ, آپ کا ذہنی توازن ٹھیک ہونا چاہیے, اور ریزیڈنٹ آف دی الیکٹورل ایریا یعنی جہاں پر آپ جا رہے ہیں اسی ایریا کے آپ رہائشی ہونے چاہیے. ریزیڈنٹ آف دی الیکٹورل ایریا کی بات کی جا رہی ہے, تو یاد رکھیے گا کہ آپ اس سیکشن نمبر 26 میں ہم نے بات کی کہ کون شخص ووٹ دے سکتا ہے, کاسٹ کر سکتا ہے. سیکشن نمبر 27 ہے پلیس آف ریزیڈنس کی کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو پلیس آف ریزیڈنس سے کیا مراد ہے اس کو ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. سیکشن نمبر 27(1) کہتا ہے جنرل رول فار ریزیڈنس, a person is considered a resident of an electoral area if the temporary or permanent address on their CNIC issued by NADRA lies in that area.
تو کوئی بھی شخص جو شخص ہے وہ کنسیڈرڈ کیا جائے گا ریزیڈنٹ آف الیکٹورل ایریا اگر if the temporary or permanent address on their CNIC issued by the نادرا lies in that area. اب جس طرح سے فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اب میرا جو CNIC ہے اس پہ موجودہ پتہ میرا راولپنڈی کا ہے, لیکن میرا جو پرمننٹ پتہ ہے وہ گھوٹکی کا ہے, تو میرا ووٹ اکثر کیا ہوتا ہے, وہ کہاں پر ہوتا ہے, گھوٹکی میں ہی ہوتا ہے, کیونکہ میں نے اب تک ووٹ اپنا ٹرانسفر یہاں پر نہیں کروایا. تو انشاءاللہ ہوپ فلی اس بار زندگی رہی تو میری کوشش ہے کہ اپنا ووٹ سندھ سے راولپنڈی ٹرانسفر کرواؤں, کیونکہ دیکھیں ووٹ تو دینا ہے, اور ووٹ دینے کے لیے میں 8-10 ہزار خرچ کر کے سندھ تو نہیں جا سکتا. اوبویسلی میرے پاس ایک ہی رائٹ ہے کہ میں اپنا جو ووٹ ہے وہ یہاں پر ٹرانسفر کروا لوں. ٹھیک ہے, تو آپ کے عموماً دیکھا ہوگا آپ نے اپنے CNICs پہ, آپ کے CNICs پہ 2 ایڈریس ہوتے ہیں, موجودہ پتہ اور ایک آپ کا پرمننٹ ایڈریس. تو کافی لوگوں کا مختلف ہوتا ہے, جن کا مختلف ہوتا ہے تو زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جو ووٹ ہوتا ہے وہ پرمننٹ ایڈریس پر ہوتا ہے انٹل اور انلیس وہ اس کو ٹرانسفر نہ کروائیں. ٹھیک ہے, سیکشن نمبر 27(2) میں ہم بات کر رہے ہیں پرسنز ان سروس آف پاکستان گورنمنٹ امپلائیز. اب یہاں پر یاد رکھیے گا, a person serving the government of Pakistan may apply to registration officer to be enrolled in the electoral area where they are temporarily residing due to their service. جس طرح سے میں ہوں, اب میں تو چونکہ رہائشی ہوں سندھ کا, تو میں کیا کروں گا, جی ہاں اپلائی کر سکتا ہوں رجسٹریشن آفیسر کو کہ میرا جو الیکٹورل ایریا ہے وہ کہاں کا کیا جائے, جہاں پر میں موجودہ اپنی سروسز دے رہا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو, یعنی اسلام آباد. ٹھیک ہے, تو سیکشن نمبر 27(3) کیا کہتا ہے, spouse and children of government employees. The spouse and children of the government servant may apply to enrolled in the same electoral area where the government servant is registered under subsection 2. جس طرح سے میں نے اوپر بتایا کہ گورنمنٹ سرونٹ obviously پاکستان کے کسی بھی حصے میں موجود ہوتا ہے. اب یہ تو وہ نہیں ہے کہ وہ 8-10 ہزار 12 ہزار 15 ہزار خرچ کر کے اپنے علاقے میں جائے گا اور ووٹ کاسٹ کرے گا, بلکہ وہ کس سے درخواست کرے گا, جی ہاں وہ درخواست کرے گا رجسٹریشن آفیسر سے کہ بھائی میرا موجودہ پتہ راولپنڈی ہے, اسلام آباد ہے, گجرانوالہ ہے, پشاور ہے, تو میرا جو ووٹ ہے, میری فیملی کا جو ووٹ ہے وہ یہیں پر رکھا جائے تاکہ ہم اپنا جو ووٹنگ رائٹ ہے اس کو استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ پلیس آف ریزیڈنس کی بات کی جا رہی ہے سیکشن نمبر 27 آف الیکشن ایکٹ 2017 میں. سیکشن نمبر 27(4) میں بات کی جا رہی ہے ووٹ رجسٹرڈ ایٹ ایڈریس ادر دین دا CNIC ایڈریس. If a voter is registered at address different from the one on their CNIC, the registration stays valid until they apply to transfer their vote or they update, modify, renew their CNIC. After renewal, the vote will be moved according to permanent or temporary CNIC address. آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح سے یہ آرٹ ورک آپ لوگوں کے لیے استعمال میں نے کیا ہے اس فائل کے اندر, جسے آپ پڑھ کر دیکھ کر آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. سیکشن نمبر 28 میں ہم بات کر رہے ہیں پریلیمنری پبلیکیشنز کی. ٹھیک ہے, پریلیمنری پبلیکیشن سے کیا مراد ہے, جی ہاں پریلیمنری پبلیکیشن سے مراد ہے کہ electoral rolls are published waiving proper procedures. It must remain display for at least 30 days. اب جب بھی electoral rolls کیا کر دیے جاتے ہیں, پبلش کر دیے جاتے ہیں, تو it must remain displayed for at least 30 days inviting claims and corrections. یعنی اگر کسی کا کوئی کلیم ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میرا تو آپ نے غلط کانسٹیٹوینسی میں ووٹ لگا دیا ہے, تو وہ اپلائی کر سکتا ہے within 30 days تاکہ وہ کریکشن کی جا سکے. سیکشن نمبر 29 میں بات کی جا رہی ہے اپوائنٹمنٹ آف ریوائزنگ اتھارٹیز کی. ٹھیک ہے, اپوائنٹمنٹ آف ریوائزنگ اتھارٹیز سے کیا مراد ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان شیل اپوائنٹ اے ریوائزنگ اتھارٹی for any electoral area or a group of electoral areas receiving and deciding claims, objections, applications for correction of the preliminary electoral rolls. ٹھیک ہے, تو اس میں اپوائنٹمنٹ کر دی جاتی ہے ریوائزنگ اتھارٹیز کی کہ اگر کوئی شخص الیکٹورل رولز کے حوالے سے اپنے آبجیکشنز دیتا ہے یا یہ کلیم کرتا ہے کہ بھئی آپ نے میرا جو کانسٹیٹوینسی, جس کانسٹیٹوینسی میں میرا ووٹ ہے وہ آپ نے اس کانسٹیٹوینسی میں نہیں ڈالا, تو وہ ودن 30 days کیا کرتا ہے, وہ کمپلین کرتا ہے, جسے ریوائزنگ اتھارٹی دیکھتی ہے اور اسے کریکٹ کرتی ہے. سیکشن نمبر 30 ہے پیریڈ فار لodging claims and objections. ٹھیک ہے, تو یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ ودن 30 days آپ یہ کلیمز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اینی
one may file claims, objections and corrections about the preliminary electoral rolls within 30 days or more from date of publication. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेक्शन नंबर 31 है ट्रांसफर ऑफ नेम फ्रॉम वन इलेक्टोरल एरिया टू अनदर, यानी आपका जो ट्रांसफर है एक एरिया से दूसरे एरिया का. ठीक है, अ पर्सन मे अप्लाई टू ट्रांसफर देयर नेम फ्रॉम वन इलेक्टोरल रोल टू अनदर विद द रिवाइजिंग अथॉरिटी और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, यानी आपकी जो अथॉरिटी बनाई गई है, जैसे नाम दिया गया है रिवाइजिंग अथॉरिटी के जरिए या रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के जरिए, आप अपना इलेक्टोरल एरिया एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट कर सकते हैं. ये बात की जा रही है सेक्शन नंबर 31 में. आगे बढ़ते हैं. सेक्शन नंबर 32 है एप्लीकेशन बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम. ठीक है, तो हम अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. सेक्शन नंबर 32 हमें क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 32 ये कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मे अप्लाई टू द रिवाइजिंग अथॉरिटी विद इन द पीरियड मेंशन इन द सेक्शन 30. ठीक है, फिर इसी तरह सेक्शन नंबर 32A में बात की जा रही है टू इंक्लूड अ नेम ऑफ एनी पर्सन लेफ्ट आउट द प्रिलिमिनरी इलेक्टोरल रोल ड्यू टू इनएडवर्टाइज्ड और एब्सेंस ऑफ द टाइमली इंफॉर्मेशन. फिर सेक्शन नंबर 32 में बात की जा रही है to exclude any name from the electoral or to correct clerical printing or the errors that the officer is otherwise authorized to correct under section 34. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेक्शन नंबर 33 इंक्वायरी इनटू क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस. कोई भी इंक्वायरी या क्लेम्स उन ऑब्जेक्शंस के हवाले से. ठीक है, सेक्शन नंबर 33(1) में बात की जा रही है रिवाइजिंग अथॉरिटी मस्ट कंडक्ट अ समरी इंक्वायरी फॉर ईच क्लेम, यानी उसने क्या करना है, जो रिवाइजिंग अथॉरिटी बनाई गई है उसने हर एक इंक्वायरी की, ठीक है, क्या करना है, एक समरी इंक्वायरी बनानी है. ठीक है, एक्सेप्शन नो इंक्वायरी नीडेड व्हेन द क्लेम ऑब्जेक्शन इज रिजेक्टेड अंडर सेक्शन 30, यानी अगर कोई ऑब्जेक्शन है वो क्या हो गया, जी हां, उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, कैन बी डिसाइडेड prima facie without further inquiry. Notice must be given to all concerned parties before deciding. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेक्शन नंबर 33(2) में क्या बात की जा रही है? द डिसीजन ऑफ द रिवाइजिंग अथॉरिटी, जो डिसीजन होगा रिवाइजिंग अथॉरिटी का वो फाइनल डिसीजन होगा, यानी उस पर आप कोई अपील नहीं कर सकते. द डिसीजन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द रेलेवेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, और वो जो डिसीजन होगा उसको रेलेवेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा. सेक्शन नंबर 34 है करेक्शन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स. जी हाँ, सेक्शन नंबर 34 में हम बात कर रहे हैं कि करेक्शन कैसे होगी इलेक्टोरल रोल्स की. तो 34A में बात की जा रही है कि द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा, मस्ट करेक्ट द इलेक्टोरल रोल अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द रिवाइजिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 33, यानी जो रिवाइजिंग अथॉरिटी जो भी डिसीजन करेगी उसके तहत उसने क्या करना है, जी हां, करेक्शन करनी है. किसने? रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने. सेक्शन नंबर 34B क्या कह रहा है? जी हां, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मे करेक्ट एनी क्लरिकल, प्रिंटिंग और अदर एरर फाउंड लेटर बट कैन नॉट यूज पावर टू ऐड और रिमूव एनी वोटर्स नेम फ्रॉम द रोल. ठीक है, सेक्शन नंबर 35 है फाइनल पब्लिकेशन. ठीक है, फाइनल पब्लिकेशन, तो ये याद रखिएगा सेक्शन 35 में बात की जा रही है फाइनल पब्लिकेशन की. ऑल एडिशंस, डिलीशंस, modifications and corrections made under section 34 shall the registration officer publish the final report or final electoral roll for each electoral area in the prescribed manner and form. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेक्शन नंबर 36 है periodical revision of electoral roll. periodical रिवीजन कैसे होगा इलेक्टोरल रोल का? सेक्शन नंबर 36(1) क्या कहता है, इसको हम पढ़ लेते हैं. मैं जानता हूं हमारा लेक्चर कुछ लंबा हो गया, लेकिन ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, ये बहुत ही अहम है और आज मैं चाहता हूं कि चैप्टर नंबर 4 हम मुकम्मल कर लें. ठीक है, तो सेक्शन नंबर 36(1) क्या कहता है? द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर शैल पीरियोडिकली रिवाइज द इलेक्टोरल रोल as determined by the election commission in the prescribed manner and form in order to. Section number 36(1) क्या कहता है? Include the name any qualified person whose name is missing from the roll. ठीक है, तो ये सारी चेंजेस होगी किसके अंडर? सेक्शन नंबर 36 के अंदर, in periodical revision of electoral rolls. सेक्शन नंबर 36(1)(b) क्या कहता है? डिलीट द नेम्स ऑफ एनी पर्सन हु हैज डाइड, यानी कोई भी शख्स. अब पीरियोडिकली का करने का मकसद क्या है? ईसीपी पीरियोडिकली इस वजह से भी रिवीजन करता है इलेक्टोरल रोल्स के अंदर,
وہ یہ کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے, ٹھیک ہے, کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے, obviously وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اب اس کا نام جو ہے اس الیکٹورل رول سے ختم ہونا چاہیے, کیونکہ اگر وہ رہے گا اور الیکشنز ہوں گے تو وہ شخص, اس شخص کا بھی ووٹ جو ہے اس الیکٹورل رول میں شامل ہوگا, اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, کوئی بھی پولیٹیکل ایجنٹ وہ فائدہ اٹھائے گا, ٹھیک ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ایک ووٹ اپنے جو ممبر ہوگا اس کو, یعنی اپنی پولیٹیکل پارٹی کا جو شخص ہوگا, ٹھیک ہے, جس کے لیے وہ کام کر رہا ہوگا, اس کو ڈلوا دے گا. تو obviously بہت سے چیزیں پھر غلط ہو جائیں گی. تو اسی وجہ سے پیریوڈیکلی ACP یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکٹورل رولز کو ریوائز کرتا ہے, ٹھیک ہے. سیکشن نمبر 36 1C کیا کہتا ہے؟ کریکٹ اینی ادر entry or supply any omission in the roll. Section number 36(2) کیا کہتا ہے؟ if an electoral roll is not revised for any reason, اگر electoral roll ریوائز نہیں ہوا کسی ریزن کی وجہ سے, it shall remain valid and operational, ٹھیک ہے. سیکشن نمبر 36(3) کیا کہتا ہے؟ during the revision under the subsection 1 the procedure in the section number 24 to 35 shall apply with the necessary adjustments. سیکشن نمبر 37 ہے enrollment and correction other than periodical revisions. سچویشن یہ ہے action by applicant and action by registration officer. سچویشن یہ ہے کہ applicant's name is not included in the electoral roll but he is eligible. یہ سچویشن ہے کہ اپلیکیشن کا نام موجود, applicant's name is not included in the electoral roll, یعنی میں ایک applicant ہوں, ٹھیک ہے, میں ایک ووٹر ہوں, میں ایلیجیبل ہوں, میری عمر بھی 18 سال ہے, میں ایلیجیبل ہوں, میں جس ایریا میں رہتا ہوں وہاں پر میرا ووٹ ہونا چاہیے, لیکن کیا ہے, میرا نام جو ہے الیکٹورل رول میں موجود نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا, میری جانب سے ایکشن کیا ہوگا؟ اپلائی آن دا پرسکرائبڈ فارم ود CNIC کاپی. میں کیا کروں گا؟ پرسکرائبڈ فارم میں ود CNIC کاپی اپلائی کروں گا, نوٹس دوں گا, necessary inquiry if satisfied insert name in electoral roll database and update master copy. یہ ایکشن کون کرے گا؟ جی ہاں, رجسٹریشن آفیسر یہ میری درخواست پر کیا کرے گا؟ یہ چیزیں کرے گا کہ وہ نوٹس دے گا, میں ایک نیسسری انکوائری, کوئی بھی انکوائری بٹھائے گا کہ بھئی اس شخص کا نام کیوں نہیں موجود. اگر وہ سیٹسفائیڈ ہوگا تو پھر وہ الیکٹورل رول میں میرا نام ڈال دے گا, ٹھیک ہے. کنڈیشن کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے, کنڈیشن سن لیجئے. Entry relates to applicant but is wrong, defective, after notice plus inquiry, correct electoral roll and update the database. پھر کنڈیشن آگے دیکھ لیں. Entry is of someone else. Inquiry shows that the person is dead or not entitled to be a voter. جب کنڈیشن یہ ہے کہ فار ایگزامپل پتا چلا کہ بندہ تو جو ہے وہ فوت ہو گیا, ٹھیک ہے, فوت ہونے کے بعد obviously وہ تو ووٹر لسٹ میں نہیں ہوگا. After notice inquiry, correct roll and database by removing the modifying entry. Person appears, opts for enrollment in another electoral area of the same district based on CNIC address, correct electoral roll accordingly. ٹھیک ہے, person appears and wants enrollment in another district, تو کیا ہوگا رجسٹریشن آفیسر کا ایکشن کہ وہ ریفر کرے گا کیس رجسٹریشن آفیسر کو آف دیٹ ڈسٹرکٹ فار ویریفیکیشن اینڈ انرولمنٹ ان فارم ECP. ٹھیک ہے, اسی طرح آگے بڑھیں کہ پرسن ڈز ناٹ اپیئر, انٹری نیڈس ٹو ٹرانسفر ود ان دا سیم ڈسٹرکٹ, تو رجسٹریشن آفیسر کا ایکشن یہ ہوگا کہ آفیسر میکس کریکشن اینڈ ٹرانسفر انٹری. پرسن ڈز ناٹ اپیئر, انٹری ریلیٹس ٹو اندر ڈسٹرکٹ, تو رجسٹریشن آفیسر کا جو ایکشن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ریفر کیس ٹو دا ڈسٹرکٹ registration officer to enroll at permanent address in CNIC and inform ECP. پھر applicant wants to transfer to another electoral area within the same district. For example, میں ڈسٹرکٹ گھوٹکی سے ہوں یا ڈسٹرکٹ میرپور ماتھیلو سے ہوں یا گجرانوالہ سے ہوں یا لاہور سے ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا الیکٹورل ایریا چینج کرنا چاہتا ہوں ود ان سیم ڈسٹرکٹ. یعنی آپ فار ایگزامپل ایک ضلع کی 4 کانسٹیٹنسیز ہیں, میں پہلی کانسٹیٹنسی میں ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی کانسٹیٹنسی چینج کروانا چاہتا ہوں, الیکٹورل ایریا چینج کرانا چاہتا ہوں, تو پھر پروسیجر کیا ہوگا؟ آفیسر ریموو نیم فرام اولڈ ماسٹر رول, یعنی ماسٹر رول سے میرا نام ڈیلیٹ کرے گا, اور ایڈ نیم ٹو نیو ماسٹر رول, اپڈیٹ ڈیٹا بیس. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح ایپلیکینٹ وانٹس ٹو ووٹ ٹرانسفر ٹو اندر ڈسٹرکٹ, اگر کوئی شخص, یعنی میں اب ڈسٹرکٹ گھوٹکی کا ہوں تو میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا
کہ میں اپنا جو ووٹ ہے وہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں, تو پروسیجر کیا ہوگا, آفیسر آف نیو ڈسٹرکٹ یعنی راولپنڈی کا جو آفیسر ہوگا, ویریفائی اینڈ انکلوڈ نیم ان دا نیو ماسٹر رول, وہ میرا نام جو ہے نیو ماسٹر رول میں داخل کر دے گا. اپڈیٹ ڈیٹا بیس, انفارم اولڈ ڈسٹرکٹ آفیسر, وہ پرانے جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہوگا میرا گھوٹکی میں اس کو انفارم کرے گا, اور ریموو اپلیکینٹس نیم فرام دا اولڈ ماسٹر رول, اور اس سے کہے گا کہ اس کا جو نام ہے آپ کی پرانی لسٹ میں اس سے اس کو ہٹا دیں. رول کیا ہے, if application is rejected, اگر اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے, رجسٹریشن آفیسر must record brief reasons, تو رجسٹریشن آفیسر کو اس کے ریزنز دینے ہوں گے. ایک اور رول یہاں پہ یاد رکھ لیجیے کہ applicant may appeal within 30 days, applicant جو ہے وہ within 30 days کیا کر سکتا ہے, اپیل کر سکتا ہے, اور اس کے بعد جو appellate authority ہوگی اس کا ڈیسیجن جو ہوگا وہ فائنل ہوگا, چاہے وہ آپ کے خلاف ہے آپ کے حق میں ہے. سیکشن نمبر 38 ہے پریپریشن آف رولز افریش. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم اس کو آسان الفاظ میں دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. When can ECP cancel a voter list? When there is a big mistake, irregularity or problem in the existing electoral roll. اب کب ECP جو ووٹر لسٹ ہے اس کو کینسل کرے گا, ختم کرے گا, جب کوئی اس میں بہت زیادہ irregularity ہو گئی ہو, بہت بڑی مسٹیک ہو. ادر ریزنس فار کینسلنگ دا رول, اس کے علاوہ کوئی اور ریزن جس کی وجہ سے ECP ان کو کینسل کر دے. if the boundaries of the area change or population moves, the natural disaster, floods or earthquake کی وجہ سے, natural disasters کی وجہ سے, floods کی وجہ سے وہاں کی جو آبادی ہے اس میں کمی بیشی ہوئی ہو, تب بھی وہ چینج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, what can ECP do, الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرے گا, ECP can cancel the old voter list, وہ پرانی ووٹر لسٹ کو کینسل کر دے گا for that area, اس پرٹیکولر ایریا کے لیے. What happened next, اس کے بعد کیا ہوگا, a new voter list electoral roll will be made again from the start, یعنی start سے جو new electoral roll ہے وہ شائع ہوگا. ٹھیک ہے, لیگل ریکوائرمنٹس اس کی کیا ہوں گی, ECP must write the reasons, اس نے ریزنس بیان کرنے ہیں کہ میں یہ کس بنیاد پہ کر رہا ہوں, کس بنیاد پہ کر رہا ہوں. فار ایگزامپل فلڈ آیا ہے, کتنی آبادی کم ہوئی ہے, کتنی زیادہ ہوئی ہے, اس کو سارے ریزنس بتانے ہوں گے بفور cancelling the list. Law followed, the new roll must be made according to the Election Act 2017 as amended 2023. Section number 39 ہے no revision, correction or transfer after constituency called upon to elect. ٹھیک ہے, تو what is not allowed, کیا allowed نہیں ہے, جی ہاں, no revision, no correction, no inclusion and no transfer of votes between electoral areas. ٹھیک ہے, between electoral areas یہ چیزیں allow نہیں ہیں. When it is not allowed, from 30 days before the assembly or local government term ends until election results are announced. یعنی 30 دن پہلے آپ یہ چیزیں نہیں کروا سکتے. یعنی الیکشن فار ایگزامپل جنرل اسمبلی کا جو الیکشن ہے یا جنرل الیکشن 30 دن بعد ہے, تو اس دوران 30 دن سے پہلے آپ یہ چیزیں کروا سکتے ہیں, لیکن اس سے بعد میں وہ چیزیں نہیں کرا سکتے. What is this date called? کٹ آف ڈیٹ. اس ڈیٹ کو کٹ آف ڈیٹ کہا جاتا ہے. ڈیورنگ دس پیریڈ کین ECP کینسل اے رول انڈر سیکشن 38, کیا اس دوران جو ECP ہے وہ رول جو ہے کینسل کر سکتا ہے انڈر سیکشن 38؟ نو, سیکشن 38 آرڈرز کین ناٹ بی ایشوڈ ڈیورنگ دس ٹائم. اینی ایکسیپشن؟ یس, دس رول ڈز ناٹ اپلائی ٹو کیجول ویکینسی الیکشنز. آگے بڑھتے ہیں. سیکشن نمبر 40, پاور ٹو دا کمیشن ٹو موڈیفائی الیکٹورل رول. جی ہاں, اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. 41A کیا کہتا ہے, انکلوڈ نیم. واٹ ECP کین ڈو, ECP کیا کر سکتا ہے, ایٹ دا نیم آف اے پرسن ہو از ایلیجیبل ٹو ووٹ. ایزی ایکسپلینیشن جان لیجیے ہمارے بچوں کے لیے جو آسانی سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. If someone is entitled to vote but their name is missing, ECP can include it anytime, کسی بھی وقت ECP اس کو ڈال سکتا ہے. سیکشن نمبر 41B, exclude name, remove the name of a person who has died or become disqualified. ECP can delete names of a dead persons, those not eligible anymore. Remove duplicate, removal of repeated names from the roll. یعنی کوئی ایسی انٹری ہمارے سامنے آتی ہے کہ میرا جو نام ہے وہ 4-5 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے, کبھی گجرانوالہ میں, کبھی راولپنڈی میں, کبھی گھوٹکی میں, کبھی شکارپور میں, کبھی میرپور ماتھیلوں میں. تو اب کیا کر سکتا ہے ECP, ہاں میرے جو ریپیٹڈ نیمز مختلف رولز کے اندر استعمال ہوئے اس کو ریموو کر سکتا ہے. If a person names appears twice in a multiple areas, ECP can remove the extra entries. ہوتا یہی ہے, جی ہاں, انفارچونیٹلی ہوتا یہی ہے پاکستان میں کہ ایک شخص 8 جگہ رجسٹرڈ ہوتا ہے.
اور 8 जगह जब वो रजिस्टर होता है तो जाकर क्या होगा, जी हाँ धांधली होगी, उसके नाम पर वोट डाला जाएगा. राइट टू बी हर्ड. Section number 42, before removal under B or C, the person must be given chance to explain before their name is removed. यानी एक शख्स जो कि वोटर है उसको ये राइट दिया गया है कि उसको सुना जाए, वो एक्सप्लेन करे. ठीक है. रीजंस रिक्वायर्ड, ईसीपी मस्ट राइट रीजंस. ईसीपी को ये काम करने से पहले, उसे रिमूव करने से पहले रीजंस देने होंगे और रिटन में रीजंस देने होंगे. ईसीपी मस्ट रिकॉर्ड व्हाई नेम इज रिमूव्ड और एक्सक्लूडेड. लिमिटेशंस क्या है, जी हाँ, सब्जेक्ट टू 39 सेक्शन नंबर 39. These powers cannot be used during the cut-off period mentioned in section 39, जो कि मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूं. ठीक है. सेक्शन नंबर 41, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्टोरल रोल्स. ठीक है. सेक्शन नंबर 41(1) क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मेंटेन्स द इलेक्टोरल रोल. ठीक है. अब ये पावर बताए जा रहे हैं किसके, ठीक है, जी हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मेंटेन्स द इलेक्टोरल रोल. और इजी एक्सप्लेनेशन क्या है, द वोटर लिस्ट इज केप्ट अपडेटेड and corrected by the registration officer. Then public inspection, जी हाँ, रूल ये कहता है, रूल ये कहता है कि roll is open for public viewing and anyone can see the electoral roll, it is not secret. Getting copies, जी हाँ, copies can be obtained by paying the prescribed fee. ठीक है. अब copies जो है वो obtain की जा सकती हैं, आपने जो prescribed fee है वो अदा करनी होगी. Any person can buy a copy of the voter list by paying the fee. यानी वोटर लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आपने क्या करना होगा, फी अदा करनी होगी जो कि गवर्नमेंट की फी है. सेक्शन नंबर 41(2) क्या कहता है, कैंडिडेट्स राइट्स. जी हाँ, कैंडिडेट सिलेक्शन एजेंट कैन गेट अ हार्ड कॉपी एंड सर्चेबल सॉफ्ट कॉपी. ये जो एजेंट होगा उसको दी जा सकती है. ड्यूरिंग द इलेक्शंस कैंडिडेट कैन गेट अ प्रिंटेड एंड कंप्यूटर सर्चेबल वोटर लिस्ट. Photos included, copy included voters, photographs as per section 79. The voter list given to candidate has a picture for identification. Section number 42, duration of the electoral rolls. जी हाँ, उसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं इस आर्ट वर्क में, जो कि आपके लिए आसान बना दिया गया है, जिसको देखते हुए आप इसको याद रख सकते हैं. What comes into force? Electoral roll for an electoral area. When does it come into force? Immediately upon the final publication. जैसे ही फाइनल पब्लिकेशन होगा ये इनफोर्स हो जाएगी, ये इलेक्टोरल रोल्स जो होंगे ये इनफोर्स हो जाएंगे. हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट? कब तक ये लास्ट रहेंगे? जी हाँ, जब तक ये रिवाइज नहीं हो जाते इलेक्टोरल रोल्स. ठीक है. सेक्शन नंबर 43, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेथ्स. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेथ्स, जी हाँ, पर्सन इन चार्ज ऑफ बर्थ एंड डेथ रजिस्टर वो क्या करेगा, जी हाँ, वो इंफॉर्मेशन, यानी अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, कोई शख्स अस्पताल में मरा है, तो वो क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन भेजेगा. सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल हु हैव डाइड एवरी 3 months. हर 3 माह बाद उसने ये जो चीजें हैं सेंड करनी है. ठीक है. और फिर मेक्स नेसेसरी करेक्शंस इन द इलेक्टोरल रोल. और फिर आखिर में क्या होगा, जो इलेक्टोरल रोल होंगे उसमें देखा जाएगा अगर कोई शख्स मर गया तो उसका इलेक्टोरल रोल्स में से नाम खत्म किया जाएगा. शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, बात की जा रही है सेक्शन नंबर 44 की. जी हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर who can share of information with national database and registration authority. कौन करेगा ये डेटा शेयर नादरा से? जी हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करेगा. What must they do? उनको क्या करना चाहिए? जी हाँ, must send updated voter information. जी हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को सेंड करनी है अपडेटेड वोटर इंफॉर्मेशन. कब करनी है? Whenever voters address change, जब कभी वोटर एड्रेस चेंज हो जाए, जिसका परमानेंट एड्रेस है वो अपना एड्रेस चेंज करवाता है, रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज करवाता है, तो तब जाकर उसे अंडर सेक्शन 34, 37 और 40 ये चीजें किसको भेजनी है? जी हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने ये चीजें करनी है. व्हेन इंफॉर्मेशन इज सेंट, जी हाँ, जब इंफॉर्मेशन सेंड हो जाए, सेंड टू नादरा थ्रू द इलेक्शन कमीशन. ठीक है. वाई, क्यों? सो नादरा कैन अपडेट द नेशनल डेटाबेस रिकॉर्ड करेक्टली, ताकि जो नादरा है वो सही से नेशनल डेटाबेस रिकॉर्ड को सही से मेंटेन रख सके. सेक्शन नंबर 45 है एनरोलमेंट ओनली वंस. जी हाँ, यहां पर बात की जा रही है एनरोलमेंट ओनली वंस पे से क्या मुराद है? अ पर्सन शैल नॉट बी एनरोल्ड ऑन द इलेक्टोरल रोल फॉर एनी इलेक्टोरल एरिया मोर देन वंस. और बी में बात की जा रही है अ पर्सन शैल नॉट be enrolled on the electoral roll for more than one electoral area. ठीक है. सेक्शन नंबर 46 में हम पहुंच चुके हैं. सेक्शन नंबर 46 है वैलिडिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स नॉट अफेक्टेड बाय एनी मिस्टेक. जी हाँ, रूल किया है, मिस्टेक्स डू नॉट
cancel the electoral roll. जी हाँ, even if there is a mistake in describing a voter, wrong spelling, wrong details, the roll is still valid. यानी अगर कोई छोटी मोटी mistakes हो जाती हैं इलेक्टोरल रोल में, जैसा कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं या कुछ को डिटेल्स गलत हो जाती हैं, तो रोल फिर भी वैलिड रहता है. मिसिंग नेम्स डज नॉट इनवैलिडेट द रोल. इफ समवन हु शुड बी इंक्लूडेड इज मिसिंग, द इलेक्टोरल रोल रिमेन्स वैलिड. अगर इलेक्टोरल रोल में कुछ नाम जो है वो मिस्ड हो जाते हैं, तब भी इलेक्टोरल रोल क्या होता है, वैलिड ही रहता है. wrongly included name does not invalidate the roll. If a person is included by mistake, not in title, the roll is still considered valid. ठीक है, अगर कोई शख्स वो इंक्लूड हो गया है बाय मिस्टेक, तो तब भी आपका जो इलेक्टोरल रोल है वो फिर भी क्या रहेगा, जी हाँ, वैलिड रहेगा. सेक्शन नंबर 47 में बात की जा रही है स्पेशल मेजर्स फॉर एनरोलमेंट ऑफ वुमेन वोटर्स. ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब यहां पर आपके सामने होंगे सेक्शंस और सब सेक्शंस. सेक्शन नंबर 47 की बात कर रहे हैं, तो व्हाट द लॉ सेज एंड इजी एक्सप्लेनेशन फॉर माय स्टूडेंट्स. ठीक है, सेक्शन नंबर 47(1) में बात की जा रही है कि ईसीपी मस्ट पब्लिश सेपरेट data for men and women voters every year for each National Assembly and Provincial Assembly constituency. ठीक है, ये लॉ कहता है. ठीक है, every year ECP will show how many men and how many women are registered in the each constituency. तो ECP ने आपको बताना है हर साल कि इस साल नए वोटर्स मर्द हजरात कितने रजिस्टर्ड हुए, इस साल औरतें कितनी रजिस्टर्ड हुई. ठीक है, फिर सेक्शन नंबर 47(1) में बात की जा रही है हाईलाइटेड द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल रजिस्टर्ड वोटर्स. ईसीपी मस्ट शो इफ देयर इज अ गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल वोटर रजिस्ट्रेशन, ये भी बताना है उसने. इफ द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन वोटर्स इज मोर देन 10%, अगर मेन और वुमेन की जो रजिस्ट्रेशन है उसमें 10% से ज्यादा फर्क है, ईसीपी मस्ट टेक स्पेशल मेजर्स. वो मेजर्स क्या होंगे? इफ वुमेन वोटर्स आर वेरी लो, मोर देन 10% गैप, ECP must take special steps to fix it. अब स्पेशल मेजर्स क्या हैं उसके बारे में जान लीजिए. स्पेशल मेजर्स इंक्लूड स्पीडिंग अप इंश्योरेंस ऑफ CNIC फॉर वुमेन थ्रू नादरा. यानी ये भी रीजन हो सकता है ना कि अगर ये गैप आ रहा है तो इसका मतलब है कि औरतों को शनाख्ती कार्ड जो है वो इशू नहीं किए जा रहे, तो स्पीडिंग अप द इशुएंस ऑफ CNIC फॉर वुमेन थ्रू नादरा. enrolling those women is enrolling those women in the electoral rolls. अगर वुमेन जो है इलेक्टोरल रोल्स में मौजूद नहीं है तो उन्हें इलेक्टोरल रोल्स में शामिल करना. तो नादरा मस्ट क्विकली इशू CNICs to unregistered women and ECP must quickly add those women to the voter list. Section number 49 enrollment of non-Muslims. बहुत ही अहम सेक्शन है इलेक्शन एक्ट 2017 का. ठीक है, व्हाट द लॉ सेज एंड इजी एक्सप्लेनेशन फॉर स्टूडेंट्स. अब 48(1) क्या कहता है? ECP must take special measures to register non-Muslim persons with the disabilities and transgender citizens to vote as voters. ECP must take extra efforts so minorities, disabled persons and transgender people get registered as voters. ठीक है, सेक्शन नंबर 48(2) क्या कहता है कि नादरा must issue CNICs quickly so they can be added to the electoral roll without delay. यानी नादरा को जल्द से जल्द CNICs इशू करने चाहिए ताकि जो लोग इलेक्टोरल रोल का हिस्सा नहीं बन सके वो हिस्सा बन सकें. Elections will continue on time. Special voter registration measures cannot slow down or stop any election process. जी हाँ, सेक्शन नंबर 48(a) status of Ahmadis etc. to remain unchanged. जी हाँ, अब यहां पर बात करते हैं सेक्शन नंबर 48(a) की, जिसमें कादियानी लोगों की बात की जा रही है. जिन लोगों का ताल्लुक किस फिरके से है? जी हां, कादियानियों से है. अल्लाह इनको गर्क करे. ठीक है, अहमदीज, कादियानीज या लाहौरीज will continue be legally treated as non-Muslims according to the constitution regardless of any other law or form. If an objection is raised that a voter is non-Muslim, the person must come sign a declaration about खत्म नबूवत. यानी अगर कोई ऑब्जेक्शन उठता है और कोई शख्स कहता है कि भाई मुझे इन्होंने गलत एनरोल में गलत उसमें डाल दिया है, गलत ग्रुप में डाल दिया है, तो उस शख्स को क्या करना होगा? उस शख्स को खत्म नबूवत डिक्लेरेशन पर साइन करना होगा ताकि उसे उस ग्रुप से निकाला जाए. साइनिंग कंफर्म्स दे आर मुस्लिम्स. ठीक है,
refusal considered non-Muslim for voter list purposes. अगर वो ये नहीं करता तो उसे उसी ग्रुप का हिस्सा रहने दिया जाएगा. If they don't show up, the authority can decide without them. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेक्शन नंबर 49 जो कि चैप्टर नंबर 4 का आखिरी सेक्शन है, जिसके बाद हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, वो है डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल प्रोसीजर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस. What the law says and easy explanation for my students. 49(1) क्या कहता है? If following the normal voter list method impossible, floods, war, emergency, ECP can use a different method. यानी अगर ऐसे हालात हैं कि सैलाब आया हुआ है, जंग लगी हुई है, इमरजेंसी की सूरत हाल है और जो आपके इलेक्टोरल रोल्स हैं उसको क्या नहीं किया जा सकता, क्या उसको चेंज नहीं किया जा सकता. ठीक है, ईसीपी मस्ट राइट डाउन क्लियरली व्हाई नॉर्मल प्रोसीजर्स कैन नॉट बी फॉलोड. तो ईसीपी ने ये बताना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बताना है कि ये चीजें क्यों नहीं की जा सकती. ईसीपी हैज द पावर टू डिसाइड अनदर सुटेबल वे टू मेक द वोटर लिस्ट. तो ईसीपी के पास ये पावर और मौजूद है कि वो किसी और तरीके से सुटेबल वोटर लिस्ट तैयार करे. एज सून एज ईसीपी चेंजेस द प्रोसीजर, जैसे जैसे ईसीपी अपना प्रोसीजर, जैसे ही ईसीपी अपना प्रोसीजर चेंज करती है, इट मस्ट अनाउंस पब्लिकली ऑन इट्स वेबसाइट. उसे ये अपनी वेबसाइट पर बताना है कि हमने अपना जो तरीकाकार है रिगार्डिंग वोटर लिस्ट वो इस तरह से चेंज किया है. तो आज के इस लेक्चर में हम इलेक्शन एक्ट 2017 के 4 चैप्टर्स आपको पढ़ा चुके हैं. ठीक है, होपफुली इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर्स में भी मैं इन सेक्शंस को मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि आखिरी जो 2 से 3 रोज होंगे जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे मॉक टेस्ट में लिया जा सके. अगर आपको इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 031554091147 पर राब्ता कर सकते हैं. तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द एक नए लेक्चर के साथ. जब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा. अल्लाह हाफिज.